اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر طرح کی خاص تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، تاجدار بطحا، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، بزرگوں، بچوں، میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور سورہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو ہم اور آپ سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کی مناسبت سے انشاءاللہ آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اس جمعے کے خطبے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی حق ہمارے زبان سے نکلے، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں قسم کھائی زمانے کی۔ اگر اللہ رب العالمین ایسے ہی کوئی بات قرآن میں کہہ دے ہم اور آپ سے، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جب قسم کھاتا ہے تو سوچئے کتنی اہم بات ہوگی۔ ہم اور آپ جب باتیں کرتے ہیں، اب سامنے والا یقین نہیں کرتا ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، چاہو تو جس کی قسم کھلا لو۔ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یا فلاں کی قسم، تیرے سر کی قسم، اس کے سر کی قسم، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین جب قسم کھاتا ہے کوئی چیز کی تو بہت اہم بات ہوتی ہے۔ کیا اہم بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا قسم ہے مجھے زمانے کی۔ زمانہ ازل سے ابد تک، جب سے زمانہ شروع ہوا ہے اور کب تک زمانہ چلے گا اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان نقصان میں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ قرآن حکیم ہم مسلمانوں کی جاگیر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے دوسری آیت میں واضح کر دیا کہ صرف مسلمانوں کی جاگیر یہ قرآن مجید نہیں، بلکہ یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ھدی للمتقین، ھدی للناس، یہ ہدایت کا کام کرتی ہے لوگوں کو۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کرنے کے لیے، ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن مجید کام کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے، ورنہ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انسان اگر انسانوں والا کام نہیں کرے گا تو وہ حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی گزرا۔ تمام انسان نقصان میں، اور یہ اللہ رب العالمین کا انداز ہے کہ پہلے وارننگ دے کر کے اس کے بعد بتانا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے۔ کن لوگوں کے؟ الا الذین آمنوا، جو انسانوں میں سے ایمان لے آئیں۔ سارے انسان نقصان میں ہیں الا یہ کہ جو ایمان لے آئیں۔ اب نقصان میں کون کون لوگ نہیں ہیں وہ سنیے۔ سب سے پہلے ایمان لانا۔ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہو جاتا ہے۔
کوئی غیر مسلم بھائی ہمارا ہے اگر اور وہ دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کلمہ کافی. کلمے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کا ورد بھی کرواتے ہیں. پہلا کلمہ طیب طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنا پاک ہے یہ کلمہ کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک غیر مسلم چاہے کتنا بھی گناہگار ہو وہ اس کے تمام سے تمام گناہ پاک ہو جاتے ہیں, تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے صرف یہ کلمہ پڑھنے کے بعد. ایک جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا, جو اللہ سے دور تھا, اپنے رب سے اپنے خالق سے دور تھا, اس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی وجہ سے بخش دیے, اس کو اس کے گناہ معاف کر دیے. ایمان لانا ہم اور آپ کے لیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والے ایمان لے آؤ. ایمان والے ایمان کیسے لے کر کے آتے ہیں؟ ایسے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208, اس میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ. جو میں نے سورہ عصر کی آیت پڑھی اس میں کہا کہ الا الذین آمنوا, ایمان لانا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. کیسے؟ کیا صرف اقرار سے کام چل جائے گا؟ ہم نے زبانی رٹ لیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. آج بھی اگر میں بات بڑھا چڑھا کے نہ بولوں تو 90 سے 95% ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کلمے کا مطلب نہیں جانتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عربی نہیں آتی. ہم مسلمانوں کی اصل زبان عربی ہے. کیوں؟ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم گردن کٹوانے کو تیار ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی وہ سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں. کیوں؟ عربی وہ تو عرب میں چلتی ہے, یہاں بھی چلتی ہے, علماء پڑھتے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, بڑے بڑے اسکول ہیں, وہاں لینگویج کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اگر ہم عربی پڑھ لیں تو ہم کو کلمے کا معنی معلوم ہو جائے گا. یہ رٹا رٹایا جو ہے ہمارا بچپن سے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ. مطلب تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا, یہ کلمہ ہے. اور کس طریقے سے عبادت کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ کے طریقے پر, جو آخری نبی اور رسول ہے. ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے, اب کوئی آنے والا نہیں. ایمان کیسے لانا ہے؟ ایمان لانا ہے صحابہ کرام کے طریقے پر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا, اگر تم ایمان لے کے آؤ گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, کہ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئیں. یہ قرآن ایسے بول رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا, اگر تم ایمان لے کر کے آتے ہو تم سب کے سب بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے یہ ایمان لے کر کے آئیں. یہ کون؟ اس میں کون موجود تھا؟ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کون موجود تھا اس وقت؟ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہ آیات سن رہے تھے. اگر یہ صحابہ کرام جیسے ایمان لے کر کے آئے ہیں ویسے اگر پوری دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں فقد اہتدوا, تو ہدایت پا جائیں. پتہ یہ چلا اس آیت سے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے, کہ ہمارا ایمان مثل صحابہ ہونا چاہیے. صحابہ کی جو کوالٹی تھی, صحابہ کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی, وہ کہتے تھے سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صحابہ نے کر لیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کیا اور کہا بھی نہیں کرنے کے لیے, تو دیکھتے ہی کر لیا. مثال کے طور پہ ایک مثال میں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, اب یہ حدیث پڑھنے سے بہت سارے مسائل ہمارے آپ کے حل ہوں گے. ہم آج کل یوٹیوب پر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں امریکہ, انگلینڈ یا اور باہر کے لوگ فٹ پاتھ جو نماز پڑھتے ہیں جوتے پہن کے پڑھتے ہیں. اس حدیث سے وہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. قرآن و حدیث جب قریب ہم آئیں گے, جب قرآن و حدیث پڑھیں گے تو بہت سارے سوالات ہمارے حل ہو جائیں گے. ہمارے پاس بہت سوالات, اب قرآن و حدیث جواب ہے اس میں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, دوران صلاۃ
پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین کو اتار دیا، یوں اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، نہ صحابہ نے کچھ سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے، تمام صحابہ نے اتار دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں تم نے کیوں جوتے اتار دیے؟ تم نے کیوں جوتے اتار دیے؟ صحابہ کہتے ہیں پیارے رسول ہم نے آپ کو دیکھا اتارتے ہوئے، ہم نے اتار دیا، ہمارے لیے اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو، ہمارے لیے صرف آپ کا کرنا کافی، جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کیوں اتارے؟ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے دوران نماز اور کہا اے پیارے رسول آپ کے جوتے میں گندگی لگی، لہذا اس کو اتار دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیے، صحابہ نے دیکھا اتار دیے۔ یہاں پر کئی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر صاف ستھری جگہ نہیں ہے تو آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جہاں صاف ستھری جگہ ہو وہاں جوتے پہن کے نہ پڑھیں۔ اب مسجد ہے، کوئی کہے کہ میں تو سنت جان گیا ہوں، بہت سارے آج کے لوگ ہیں، ایک سے ایک انجینئر اور ڈاکٹروں کو سنتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو سنت مل گئی، اب تو مسجد میں ہم جوتا پہن کے نماز پڑھیں گے۔ اب ٹائل لگا ہوا ہے، فرش ہے، قالین ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، مؤذن صاحب امام صاحب نے مل کے صفائی کی ہے اور بابو جی آ رہے ہیں جوتا پہن کر کے۔ کہا کہ سنت جانتے ہیں ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پڑھ سکتے ہو تو ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں بات یہ ثابت ہوتی ہے اگر جوتے میں گندگی لگی ہے تو اتار دیجیے، مطلب صاف جگہ پڑھیے، اور صاف جگہ ہو تو وہاں جوتے پہن کے مت آئیے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ جب نیت باندھے اس کے بعد آپ کی نگاہ وہاں ہونی چاہیے، کہاں پہ؟ سجدے کی نگاہ پر۔ جب سجدے کی جگہ پہ ہوگی تو آپ جو سامنے والے کے فٹ پرنٹ وہاں پر دیکھتے رہیں گے۔ تو جب دیکھا جوتے نکالتے ہوئے تو انہوں نے نکال دیے، انہوں نے بھی نکال دیے۔ یہاں تک کی روایت ہی ملتی ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے نماز حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رکوع جاتے، جب گود اٹھا کر کے نماز پڑھتے، رات کی نماز نوافل میں، اور جب رکوع کرتے تو رکھ دیتے حضرت حسن یا حسین کو۔ رکوع لمبا ہوتا تھا، اس کے بعد اٹھتے تو پھر اٹھا لیتے، کیونکہ رکوع کے بعد بھی جب کھڑے ہوتے تو صرف ربنا لک الحمد نہیں کہتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی لمبی دعا۔ اور رکوع کے درمیان میں اتنا گیپ ہونا چاہیے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ ہماری نماز عدل کا تقاضا چاہتی ہے، جتنا ہمارا سورہ فاتحہ وقت گزرے قیام میں اتنا ہی رکوع میں، اتنا ہی سجود میں، اور اتنا ہی دونوں کے درمیان، سجدے کے درمیان بھی اور رکوع کے درمیان بھی۔ یہ ایکسپریس والی نماز نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے تھے۔ اب آج مسجد میں کسی کا موبائل بجا تو بج رہا ہے گانا، اب آپ بند نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے نیت باندھ رکھی ہے۔ اچھا کھجلا سکتے ہیں سر، کھجلا سکتے ہیں، لیکن موبائل نہیں بند کرتے ہیں۔ جو آسانیاں ہیں دین میں اس کو لیجئے۔ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا ویسا ہی ہمارا ہونا چاہیے، سمینا واتانا۔ قرآن کی بات آئی، حدیث کی بات آئی، ہمارا غرور، ہمارا گھمنڈ، ہمارے باپ دادا کے طریقے، ہمارے بزرگوں کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو اللہ اس کے رسول کی بات مل گئی، ہم کو صحیح دین مل گیا، ہم کو ہدایت مل گئی۔ ایک اور جگہ پر سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے کہا ان تطیعوا تہتدوا، اگر تم ایمان والو اگر تم ان کی اتباع کرو گے، کس کی؟ رسول کی اتباع، تو تم ہدایت پاؤ۔ تو رسول کی اتباع کیجئے، ہدایت پہ آپ ہیں۔ ایمان ہمارا صحابہ کرام سے سمینا و اطعنا، سنا اطاعت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شخص کھڑا تھا اور عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ شخص جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، تو اس نے سنا ہو نہ سنا ہو لیکن عبداللہ ابن مسعود نے سن لیا، وہ وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ دوران خطبہ بات کی جا سکتی، اس کی یہ دلیل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا تم کو نہیں، عبداللہ ابن مسعود تم آ جاؤ اندر، ان کو میں کہہ رہا تھا بیٹھ جاؤ۔
कोई शख्स खड़ा हो खुतबे के दौरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए वो शख्स जो खड़े हो बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि मेरे लिए तो नबी की ज़बान काफ़ी है, मेरे प्यारे रसूल की ज़बान से ये अल्फाज निकले, मैंने सुन ली और मैंने जो है इताअत कर ली फ़ौरन। वो वहीं बैठ गए, चौखट बैठ गए, वहाँ जहाँ चप्पल उतारी जा रही है समझ लीजिए ये, वहीं बैठ गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम अंदर आओ, मैंने इस शख्स से कहा था दौरान खुतबा बातचीत भी हो सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। सहाबा के जैसा ईमान लेकर के आइए, उसमें आसानी है और उसी में हिदायत और रहनुमाई है और वही सिरात मुस्तकीम है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा क्यों ज़रूरी है? सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो सबीलुल मोमिनीन छोड़ता है, सहाबा के रास्ते को छोड़ता है और किसी और रास्ते को पकड़ता है, जब सहाबा का रास्ता आप छोड़ेंगे तो कोई नया दीन पकड़ेंगे, कोई नया तरीक़ा पकड़ेंगे, कोई नया चलन पकड़ेंगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, जो जिस दीन को, जिस तरीक़े को, जिस रास्ते को पकड़ेगा हम उधर से उसको जहन्नम में लेके आएंगे। सहाबा किराम की पैरवी करनी है, सहाबा के नक्शे कदम पे चलना है, सहाबा के जैसा ईमान होना चाहिए। अब खाली ईमान नहीं चाहिए, आप ईमान ले आए, आपका ईमान बहुत पुख्ता है, बहुत मजबूत है, उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह असर में इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। कुरान मजीद में लगभग 100 टाइम, लगभग 100 या 100 से ज़्यादा मरतबा ईमान का तज़किरा आया है और वहाँ पर अमल साले साथ में आया है। जैसे दिन और रात साथ में लगे हुए हैं, रात गई नहीं कि दिन आ गया, ईमान और अमल। अगर ईमान हमारे अंदर है तो अमल होना ज़रूरी है, अमल के बगैर ईमान बेकार है, अमल के बगैर ईमान बेकार है और ईमान के बगैर अमल बेकार है। अफसोस है उन लोगों पर, उन इंसानों पर जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, भंडारा करते हैं। भंडारे से हम समझ सकते हैं आसान है, खाना खिलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बड़े नेक इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी उनको हिदायत नहीं मिली, अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत नहीं दी है, तो उनका अमल उनके लिए बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। क्यों? ईमान नहीं। हाँ, हमारे पास ईमान है लेकिन हमारे पास अच्छे अमल नहीं है। अच्छा अमल मतलब नमाजी, हम नमाजी, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते, रमज़ान में तो 6-7 टाइम की हो जाती है, मतलब इतनी पढ़ लेते हैं 6-7 टाइम लगने लगता है, रात दिन नमाजी दिखती है रमज़ान में सिर्फ। रमज़ान के बाद जैसे रमज़ान का सीज़न गया वैसे नमाजी कम हो जाते हैं। हमारा जो अमल है वो सिर्फ नमाज और रोज़े तक ना रहे। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह रब्बुल आलमीन लैसल बिर्र अन तुवल्लू क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, सिर्फ नेकी ये नहीं है कि तुम नमाज पढ़ लो जाकर के, अपना रुख मशरिक़ और मग़रिब की तरफ कर लो। सिर्फ नेकी ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, बल्कि अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके मलाइका पर ईमान, उसके बाद में माल की मोहब्बत होने के बाद, किसको माल नहीं पसंद है भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है कि माल की मोहब्बत होगी तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दिल में माल घर कर जाएगा। उसकी माल की मोहब्बत होने के बावजूद हमको खर्च करना है, वो किसमें? अपने ऊपर, तमाम लोगों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, जो जेलों में बंद है बेकसूर, उन पर गर्दन छुड़ाना। पहले गुलाम हुआ करते थे, आज बेकसूर किसी गलत इल्ज़ाम में वो जेल में बंद है, छोटे से मुचलके पे छोड़ सकते हैं। ये क्या है? ये अमल साले हैं, ये क्या है? नेक अमल हैं। ये नेक अमल हमको करने हैं। अगर हम ये नेक अमल करते हैं तब हमारा ईमान बरकरार है। सूरह जासिया की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर तुम्हारा कलिमा मजबूत है, तुम्हारी जड़ मजबूत है, किसी भी दरख्त की अगर जड़ मजबूत होती है तो उसमें फल की उम्मीद कीजिए आप। अगर जड़ मजबूत नहीं है, सैराबी ईमान की नहीं हुई है, अगर तकवा नहीं है, कुरान और हदीस वाला ईमान नहीं है, सहाबा की तरह ईमान नहीं है, ईमान सिर्फ ज़बानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और उसके बाद कुछ नहीं मालूम कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे ज़िंदगी गुजारी, कुछ नहीं पता अगर, तो हमारा अमल हमारे कोई काम नहीं आएगा, हमारा अमल हमको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बगैर ईमान के अमल नहीं। जड़ मजबूत होगी, ईमान मजबूत होगा,
ہم کو قرآن و حدیث معلوم ہوگی، اس کے بعد ہم عمل کریں گے، تب پھل کی امید ہوگی۔ جڑ جب مضبوط ہوگی تو کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، جو جڑ مضبوط کی بات کر رہا ہوں، وقت وقت پہ پھل آئیں گے اس میں۔ سورہ جاثیہ میں یہ تو ایک چیز ہو گئی ایمان والے، اس کے بعد ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ دو کام کرنے والے نقصان بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد بھی ایک اور چیز ہے، اس کے بعد بھی ایک اور چیز ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ ایمان لے آئے صحابہ کی طریقے پر، آپ نے عمل بھی ویسے ہی کر لیا، تمام خیر کے کام، تمام اچھے کام، تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام مل گیا، آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی، اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی جو اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی معرفت کروائیے، ان کو ان کے خالق سے ملوائیے، ان کو بتائیے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا۔ تم جو اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہو، اچھے کام کرنے کے باوجود میں تم کو نار جہنم میں دیکھ رہا ہوں، تم کو میں دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے اندر، ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جانے پائے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی ہے، ہم پر دین، ہم کو جو دین دیا ہے، اس دین کا یہ تقاضا ہے کہ اس دین کو ہم آگے بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ دین کیا ہے۔ اتنے اچھے اچھے عمل کرنے کے باوجود بھی لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ایمان کیسے پہنچتا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے نہیں، آپ کا جو کام ہے میدان میں، آپ کا جو کام ہے خیر والا، لوگوں کی بھلائی والا، لوگوں کے کام آنے والا، لوگوں کو نفع دینے والا، وہ کار خیر ہے، وہی آپ کی دعوت ہے، اسی سے لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ اب سنیے، اتنا آسان تو ہے نہیں جنت کو ملنا۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں کہا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سوچتے ہو کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہاں ایک پلاٹ لینا مشکل ہے، ایک مکان بنانا مشکل ہے، ایک اچھی کار لینا مشکل ہے، اور تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء حتى زلزلوا، تم کیا سمجھتے ہو ایسے جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تم پر وہ حالات، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے کے لوگوں میں آئیں، یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے وہ لوگ۔ اس وقت کا نبی کہنے لگا، اس کے ساتھی کہنے لگے، کب آئے گی متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کسی شاعر نے کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایمان ہے آپ کے پاس، عمل صالح ہے، حق کی وصیت کر رہے ہیں، تو کہ آپ کو پریشانی ملنی ہی ملنی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اب صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مومن کی دو کوالٹی ہے، خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، پریشانی ملتی ہے صبر کرتا ہے، یہ مومن کی دو کوالٹی۔ کوئی بھی پریشانی ہم کو آئے ہم صبر کریں۔ ہم جب دعوت کا کام کریں گے، اس دین کا کام کریں گے، یہاں تک کہ ہم اچھے کام کرنے چلیں گے، دین کے کام، نماز روزہ اور جتنے بھی خیر خیر ہیں، ان سب میں بھی لوگ تانا ماریں گے، کل تک کہ آپ ایسا ایسا کرتے تھے، آج تم نمازی بن گئے، بڑا کام، بڑا نیک کام کر، کیا کریں گے؟ لوگ ٹونٹ ماریں گے، تانے ماریں گے، لوگ چھیٹا کھیتی کریں گے، ارے بڑے دیکھا نمازی، کتنے بڑے نمازی ہو تم، آج کھانا کھلانے لگے، نہ جانے کتنوں کو تم نے مارا پیٹا ہے، نہ جانے کتنا حق دبایا ہے تم نے، ایسا کیا ویسا کیا، تانے ملیں گے۔ اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب حق کو آگے آپ بڑھائیں گے تو ڈنڈے بھی کھانے پڑیں گے، تو ڈنڈے کھانا تو سنت ہے، جیل جانا سنت ہے۔ کہاں یوسف علیہ السلام گئے تھے جیل میں، الزام، غلط الزام میں جیل گئے تھے۔ بڑے بڑے علماء کرام، سلف صالحین کو جیل میں بھیجا، مسلمان حکومتوں میں جیل میں ڈال دیا، کیوں؟ وہ حق پہ قائم تھے، اور حکومت چاہتی تھی، کون؟ مسلمان حکومت چاہتی تھی کہ ایسا ایسا فتویٰ دے دے، جو بھی دین کا کام کرتا ہے حلوہ نہیں ہے، پریشانیاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، تانے آئیں گے، گھر والے پریشان کریں گے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق، اور کیا کرنا ہے؟ حق کی وصیت کرنی ہے اور صبر کی وصیت کرنی ہے۔ صبر کرنا ہے۔ سب کچھ کرتے ہیں ہم، سب کچھ کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، لوگوں کی مدد سے،
صبر نہیں کر پاتے. آپ کو پتا ہے اگر ہم صرف صبر نہ کر سکیں تو ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سن لیجیے اور خطبہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. جنگ میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ میں ہیں اور ایک بہت بہادری سے ایک لڑ رہا ہے, چیرتا ہوا جا رہا ہے, کفار کی صفوں کو چیرتا ہوا اور کاٹتا ہوا جا رہا ہے. لوگ اس کی بہادری کے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ کتنا بہترین شخص ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جہنمی ہے. سب سے بڑا کام جہاد ہے, چاہے وہ اپنے ہاتھ سے جہاد کرنا ہو. فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں, تہجد میں اٹھنے کی پریکٹس کیجیے, اپنے آپ کے نفس کو ماریے, یہ بھی جہاد ہے. جہاد بہت طریقے کے ہوتے ہیں, میڈیا نے جہاد کو اچھال دیا. سب سے آخری جہاد یہ ہوتا ہے جب اسلام کے لیے کافروں سے لڑا جائے, ظلم ستم کو مٹایا جائے, تب ظلم جب حد سے بڑھ جائے تب. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہو رہا تھا. لڑائی چل رہی تھی, ایک شخص بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص تو جہنمی. صحابہ کا جو طریقہ تھا سمینا واقعنا, سنا اور اطاعت کر لی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب نکل گیا ہے تو یہ پکا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. 2-3 صحابی اس کے ساتھ میں لگ لی, بہت بہادری سے لڑا, بہت بہادری سے لڑا. اتنا لڑا وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے ہر جگہ زخم اس کے, زخم ہی زخم, اور اتنا خون بہا, اتنا خون بہا, اتنا درد ہوا کہ وہ درد نہ برداشت کر سکا, اپنا ہی تیر نکالا اور اپنے حلق میں مار دیا. اور خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے. خودکشی کرنے والا, چھت سے کودنے والا, اپنے آپ کو آگ لگانے والا, تیزاب و سلفاز پینے والا, اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. حرام موت مر رہا ہے. اللہ رب اللہ نے موت نہیں لکھی ہے, پھر بھی اپنے آپ کو مار رہا ہے. وہ صبر نہ کر سکے وہ صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی ہے. ہم سب کچھ کرتے ہیں, صبر نہیں کر پاتے, تو صبر کو بھی لازم پکڑنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ودھائک جی ہیں, سانسد جی ہیں, مکھیہ منتری ہے, پردھان منتری ہے, کون ہے؟ اللہ رب العالمین, بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, پوری کائنات کا خالق مالک رازق, وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. صبر کیجئے, اللہ آپ کے ساتھ میں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ لوگ جو ہم کو ڈھونڈنے آئے ہیں یہ اگر نیچے دیکھ لیں گے قدموں میں اپنے تو یہ ہم کو پکڑ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معنا, ابوبکر گھبراؤ مت, ہم لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. پوری دنیا مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے, اللہ نہیں چاہے گا, نہیں ہوگا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رسالت کا کام کرتے رہیے, دین کی تبلیغ کرتے رہیے, دین کی باتیں بتاتے رہیے, اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو تو کوئی فکر والی بات نہیں. تو یہ جو سورہ عصر کی تشریح یا ترجمہ یا آپ سمجھے خطبہ جمعہ تھا, اس میں 4 باتیں. تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے 4 عمل کرنے والے. ایک جو ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد عمل صالح کرتے ہیں, اس کے بعد حق کی وصیت کرتے ہیں, اسلام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جب پریشانی مصیبت آتی ہے اس سلسلے میں تو صبر کرتے ہیں. 4 باتیں, یہ چاروں باتیں ساتھ میں ہونی چاہیے, الگ الگ کوئی قابل قبول نہیں ہے. آپ صرف صبر کیے ہیں کام نہیں چلنے والا, ایمان ہونا چاہیے. ایمان آپ کا ہے, عمل صالح نہیں کر رہے ہیں, دونوں چیز ہونی, چاروں چیز ہونی چاہیے ہماری زندگی میں, تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ ہم نقصان میں رہیں گے, گھاٹے میں رہیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے ذرا عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.